قسط نمبر 10 بائیو ٹیررزم سفید موت۔ ٹیررزم خود پاورفل ممالک اور حکومتوں کا کام ہے۔ ٹیررزم ایک کور ہے جس کی آڑ میں وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، بالخصوص یورپ اور امریکہ۔ سفید موت۔ بائیو ٹیررزم کا مطلب ہے حیاتیاتی دہشت گردی، یعنی کہ یہ انسانی حیات سے متعلق ہے اور انسانی زندگی کو پہلے تو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہو جائے تو اس کے ذریعے اس کی زندگی ختم بھی کی جا سکے۔ بائیو ٹیررزم کے ایک حصے کا تعلق اشیاء خورد و نوش سے ہے۔ بائیو ٹیررزم کی دوسری شکل میڈیکل دواؤں میں موجود ہے۔ اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کے دنیا میں مختلف طبقات کے لیے ان کی جینیٹک بناوٹ اور ان طبقات کے مثبت اور منفی نقاط کی گروہ بندی کی جائے تاکہ اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکیں۔ اب بائیو ٹیررزم کی ٹیکنالوجی امریکہ، بعض یورپی ممالک اور صہیونی ریاست اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ بائیو ٹیررزم میں جو ایک اہم انڈیکیٹر ہے وہ ہے ان اقوام اور طبقات کی جینیٹک بناوٹ، اور دوسری طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کن دواؤں کے ذریعے کس قوم کو مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ لازم نہیں کہ بائیو ٹیررزم میں انہی لوگوں کی موت سے مقصد ہو، بلکہ اس کا غالبی طور پر ایک چیز پر فوکس ہے کہ کسی قوم کی نسل کو وسیع طور پر خطرے میں ڈال دیں۔ ان کی عمر گھٹانا دوسری جانب ہے۔ ایک قوم اور معاشرے میں کسی بیماری کو شائع کرنا جس کے ذریعے اس ملک کے ملکی حفاظت کے خرچے کو بڑھا دیا جائے، لیکن جو وائرسز مغربی افریقہ میں ٹیسٹ اور تجزیہ کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایبولا وائرس جو کہ پہلے سے موجود تھا لیکن اچانک سے 5-6 ممالک اس میں گرفتار ہو گئے، اور ان ممالک کی معاشرتی سلامتی پر جو اثر پڑا ان کی معاشرتی حلیے کو ایک قسم سے مفلوج کر دیا گیا، تاکہ بعد میں اس کے ساتھ مقابلے کا راستہ اور جن شہروں اور دیہاتوں میں یہ بیماری عام ہو گئی تھی اس کی میدانی بحران سے مقابلے کی مینجمنٹ کا راستہ تلاش کیا جائے۔ وہی کام جو 1364 اور 1365 شمسی میں مرکزی افریقہ میں ایڈز کے نام سے ایک نامعلوم بیماری کے بارے میں ہوا۔ ایڈز کی بیماری جسے امریکیوں نے پھیلایا، یہ در حقیقت ایک بائیو ٹیررزم اٹیک تھا۔ وہاں پر بھی ایبولا وائرس کے جیسا عمل کیا گیا۔ The United States government has spent $100 billion, $100 billion at least, on researching biological weapons since 9/11/2001. Now, to give you an example, in constant dollars, the Manhattan Project to develop the atom bomb costs $40 billion. So we're already over twice, 2.5 times as much. So it's clear that the United States government is running an offensive biological warfare program. Indeed, it goes back at least to the Reagan administration, as I documented in my book. They are using Ebola and Zika against people of color in third world countries. We just took a big contract from the government to do dual use Ebola work. This is population control and reduction. اور جب کوئی اس قدر طاقتور دشمن کو اقتدار اور حکومت مل جائے تو اس کی کوشش ہوگی کہ زمین پر فساد اور تباہی پھیلا دے اور زراعت اور نسلوں کو نابود کر دے،
اور خدا کو تباہی اور فساد ہرگز پسند نہیں۔